أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ماہ رمضان کی عبادتوں سے ہم سب فارغ ہوئے ہیں. رمضان کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے لیے کرنے کے کیا کام ہیں، اس سلسلے میں 3 باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد ہماری عملی زندگی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں کی کمی اور کوتاہی کا بھرپور احساس ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم سے جیسی عبادت مطلوب تھی ویسی عبادت ہم سے نہیں ہو سکی. ہمیں عبادت میں کمی اور کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے. غرور زہد اور غرور نفس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان نافرمانوں کو، گنہگاروں کو جہاں شراب و کباب کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، وہیں مومنوں اور متقیوں کو عبادت اور زہد و تقوی کے غرور میں مبتلا کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے. وہ اسے یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے تو اپنی زندگی میں بڑی عبادت کر لی ہے، بڑی بڑی خدمت تم کر لی ہے، تمہاری آخرت کی نجات کے لیے اللہ کے پاس تمہاری مغفرت کے لیے بہت کافی ہے. اور انسان عبادت کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد، بڑا متقی انسان کہلانے لگتا ہے اور دوسروں کو بہت حقیر اور معمولی سمجھنے لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں ہم نے کتنی بھی عبادتیں کی ہوں، کتنے قرآن ختم کیے ہوں، ہم نے پوری تراویح کا اہتمام کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کبھی بھی عبادت اور زہد و تقوی کے غرور میں مبتلا نہ ہو کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی، ہماری عبادت کے لیے اتنا کافی ہے. مسند احمد اور موجم طبرانی کی ایک حدیث جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت حرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة.
دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی زندگی میں کتنی عبادت کرو گے؟ ایک انسان پیدائش سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک، موت تک، پوری زندگی وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں گزارتا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی عبادتوں میں، ریاضتوں میں گزرا. لیکن جب وہ بندہ قیامت کے دن رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو اپنی نیکیوں کو جب دیکھے گا تو اپنی نیکیوں کو بہت حقیر اور معمولی سمجھے گا. لحقرہ یوم القیامہ، ایک ایسا انسان جس نے پیدائش سے لے کر کے موت تک پوری زندگی عبادتوں میں گزارا، بڑا عابد و زاہد انسان تھا، لیکن آخرت میں جب رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، لحقرہ یوم القیامہ، تو اپنی نیکیوں کو حقیر اور معمولی سمجھے گا. وہ سوچے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں اور نیکیاں کی ہوتی، کاش کہ میں اپنی زندگی میں اور عبادت کیا ہوتا تو جنت میں میرا درجہ اور بلند ہوتا. تو آپ سوچئے ایک انسان پوری زندگی عبادت کر کے رب العالمین سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھے گا، اس لیے کہ ہمارے اوپر رب العالمین کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں. ہم کتنا بھی عبادتیں کر لے، اللہ کی نعمتوں کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری عبادتوں اور ہماری نیکیوں کا کوئی حساب ہی نہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی عبادتیں کر لی، بڑے بڑے کارنامے ہم نے انجام دے دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی عبادت کا غرور نہیں آنا چاہیے. یہی وجہ ہے، یہی احساس دلانے کے لیے ہمیں عبادتوں کے اختتام پر استغفار کی تعلیم دی گئی. کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو رہے ہیں، فرض نماز سے، تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے. ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. فرض نماز کے بعد ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ ہم نے تو ابھی نماز پڑھی ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. ہم نے تو پوری نماز میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کی ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کی کیا حکمت ہے؟ حج جیسی عظیم عبادت، جس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد آدمی گناہوں سے ایسی ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن حج جیسی عظیم عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں اللہ نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. حج کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ایک حاجی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں تو اب حج کر لیا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، میرے لیے بس کافی ہے. اس کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے. حج کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اسے یہ تعلیم دی جا رہی ہے واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. انسان اپنی زندگی میں کتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لے، بڑی بڑی عبادت کر لے، لیکن اس کو اپنی عبادت کی کمی اور کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے. عبادت کے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت عبادت کر لیا. شیطان ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بیان کی ہے. آیت نمبر 17 اور 18 میں آپ پڑھیے. اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. آپ دیکھیے آیت کے مضمون پر غور کیجیے. اللہ متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. متقی بندے وہ ہیں
جن کی راتوں کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں رکوع اور قیام میں سجدوں میں گزرتا، وہ راتوں میں بہت کم سوتے، وہ متقی جو راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، زیادہ اللہ کی عبادت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، ان متقیوں کی صفت اللہ کے آگے کیا بیان کر رہا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات بھر عبادت کرنے والے وقت سحر، رات کے آخری حصے میں جب پہنچتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس وقت وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جن کی راتوں کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہے، قیام اللیل میں گزرا ہے، لیکن وقت سحر اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ میں کتنا بھی عبادت کر لوں، کتنی بھی نیکی کر لوں، لیکن ہمیشہ ہمیں اپنی نیکیوں کی کمی کا احساس ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اپنی نیکیوں کی کمی کا احساس ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ہم اس گمان میں نہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں تو بڑی عبادت کر لی۔ یاد رکھیے، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے، جب آدمی عبادت کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو عابد و زاہد کہلانے لگتا ہے اور دوسروں کی عبادتوں کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں بڑے بڑے تبصرے شروع کر دیتا ہے، میں ہی بڑا عابد و زاہد ہوں، فلاں آدمی تو بڑا گنہگار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کی کمائی ایسی ہے، وہ حرام کھاتا ہے، میں حلال کھاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ اپنی عبادتوں پر بڑا فخر ہوتا ہے ان کو، اور دوسروں کے بارے میں وہ بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک عابد و زاہد انسان تھا، بڑا عبادت گزار آدمی، اس نے ایک شخص کے بارے میں کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھ کر کے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں؟ معاف کرنے والا تو میں ہوں، کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا کر کے یہ کہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، انی قد غفرت لفلان واحبطت عملک، اے عابد و زاہد، شیطان نے تجھ کو عبادت کے غرور میں ڈال دیا ہے، تو فلاں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ دیکھیے عبادت کے غرور میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ فلاں شخص کی مغفرت نہیں ہو سکتی، فلاں جنت میں نہیں جا سکتا، ہم لوگوں کے بارے میں حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، ہماری زبانیں لوگوں کے بارے میں قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں، جب ہم لوگوں پر تبصرے شروع کرتے ہیں تو بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان کھولنا چاہیے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، بنو اسرائیل کے دو دوستوں کا، جو دو سچے دوست تھے، ایک بڑا عابد و زاہد تھا اور دوسرا بڑا گنہگار انسان تھا۔ یہ عابد و زاہد انسان اپنے اس گنہگار دوست کو ہمیشہ برائی سے روکتا تھا، ہمیشہ اس کو نصیحت کرتے تھا۔ ایک دن اس نے اس کو کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، اس کی دل کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے اس کو منع کرتے ہوئے کہا، تو گناہ سے باز آ جا، ہمیشہ برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو اس گنہگار انسان نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، خلینی وربی، تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، کیوں میرے پیچھے ہمیشہ پڑا رہتا؟ ابو عشت علیہ رقیبا، کیا تو میرے اوپر کوئی نگران بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ تو ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتا ہے۔ تو اس عابد و زاہد انسان نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لک،
اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا لا يدخلك اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کر سکتا۔ جب دونوں کی وفات ہو گئی، دونوں رب سے ملاقات کیے، اللہ تعالیٰ نے اس عابد و زاہد سے کہا کہ اے بندے تجھے میرے بارے میں کیا پتا ہے؟ میری رحمت بندوں پر اللہ کی، میں اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوں، اور جو میری قدرت ہے، جو میرا اختیار ہے، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں فلاں کو جنت میں نہیں داخل کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار انسان سے کہا اذهب فادخل الجنہ برحمتی، جا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اس کو گنہگار انسان کو اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کیا۔ اور اس عابد و زاہد کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بندے کو لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اللہ کی قسم اس عابد و زاہد نے جس کی پوری زندگی عبادتوں میں گزری تھی، اس کی ایک بات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ وہ ایک جملہ کیا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کر سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمیں اپنی زبان کا بڑا سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے، زبان کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں تبصرے کرتے وقت ہمیں اپنی زبان کا بہت کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی زبانوں کو بہت بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ صرف ایک جملے نے اس عابد و زاہد انسان کو جس کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو۔ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے بھی عمل کر لیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، عبادت کا غرور نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ اپنی نیکیوں، اپنی عبادتوں کی کمی کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری عبادتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ تو رمضان کے بعد ہمیں اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہونا چاہیے کہ اے اللہ، رمضان میں ہمیں جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی عبادت نہیں کی، تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہیں ہوا، اور عبادت کے اس سفر کو ہم جاری رکھیں۔ یہ پہلی نصیحت ہے، عبادت کے غرور میں مبتلا نہ ہو بلکہ اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس ہر لمحہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، عبادت کرنے کے بعد اس کو اسی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ عبادت کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں کام آئیں گی، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے جب ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہو جائیں۔ ہم کتنی بھی نیکی کر لیں، کتنی بڑی بڑی عبادت کر لیں، اگر اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو بیکار۔ اصل نیکی وہ ہے جو ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے۔ تو نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، خلیل الرحمان ہے، اللہ کے خلیل ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، اور کوئی معمولی خدمت نہیں، اللہ کے گھر خانے کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ کتنی بڑی خدمت ہے! ایک تو خود اللہ کے خلیل ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اور اللہ کے گھر خانے کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ جب خانے کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کے حکم سے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، جب اس تعمیر سے فارغ ہو گئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس عمل کو، ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو، ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ ہماری اس عمل کی حیثیت وہی اسی وقت ہوگی جب تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد کی، جماعت کی، قوم کی چھوٹی موٹی اگر ہم سے کوئی خدمت ہو جاتی ہے تو ہمیں میں اپنی زندگی میں اتنے کارنامے انجام دیا، اتنی بڑی بڑی خدمت کیا ہوں، کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ میں اپنی زندگی میں یہ کیا، میں اپنی زندگی میں فلاں کام کیا، میں نے یہ ایسی خدمتیں کی ہیں، یہ میں انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری خدمت بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ سے قبول ہونے کی دعا کرو، جتنی بھی ہم سے خدمت ہوئی ہے، ہم سے نیکیاں ہوئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تب جا کر کے وہ نیکی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جب وہ اس آیت کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے، زار و خطار روتے، کہتے یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ یقبل من، اے رحمان کے خلیل، آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور آپ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے پتہ نہیں میری یہ نیکی اللہ کے پاس قبول ہوگی یا نہیں۔ آج ہماری چھوٹی موٹی خدمتیں ہیں اور ہماری نیکیوں اور ہماری عبادتوں کا حال ہم جانتے ہیں، نہ نمازوں میں خشوع خضوع ہے، نہ ہماری عبادتوں میں ویسا، ہماری عبادتوں کا حال ہم بہتر جانتے ہیں، ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے، پھر بھی ہماری تھوڑی بڑی عبادتوں پر ہمیں اپنی عبادتوں پر بڑا ناز ہو جاتا ہے۔ اللہ سے قبول ہونے کی ہمیشہ دعائیں کریں۔ مریم علیہ السلام اللہ کے لیے مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ سے نظر مانتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو ذکر کیا ہے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، میری نظر یہ ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد تیری خدمت کے لیے میں اسے آزاد کروں، تیرے دین کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی۔ اتنی بڑی خدمت، اتنی بڑی نظر، پیدا ہونے والے اس بچے کو میں تیرے دین کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کی اتنی بڑی نظر، لیکن دعا کرتی ہے فتقبل منی، اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول کر لے، اے اللہ تو میری اس نظر کو قبول کر لے، میں اس پیدا ہونے والے بچے کو تیرے دین کی خدمت کے لیے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میری اس نیکی کو اللہ قبول کر لے۔ قبول ہونے کی دعا کریں ہم اللہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور ذبح کرتے، پھر آپ دعا کرتے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس ذبیحے کو تو محمد کی طرف سے اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس ذبیحے کو قبول کر لے۔ تو قربانی کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے لیے کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے۔ ہم عبادت کیے اور چھوڑ دیے، ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ وہ 6 مہینے رمضان پانے کے لیے دعا کرتے تھے، جب رمضان پا جاتے خوب جم کر کے عبادت کرتے، جب رمضان سے فارغ ہو جاتے تو رمضان میں کی گئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اے اللہ ماہ رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، تو ان کو قبول کر، تو قبولیت کی دعا ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا لیت ان اللہ تقبل منی مثقال ذرہ
اے کاش اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ذرہ برابر نیکی قبول کر لے، ذرہ برابر اللہ میری نیکی قبول کر لے۔ پھر یہ آیت تلاوت کرتے انما یتقبل اللہ من المتقین، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے عمل قبول ہونے کے لیے متقی کی شرط لگائی ہے، اے کاش کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ذرہ برابر نیکی کو قبول کر لے۔ اور فضالہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لو انی اعلم ان اللہ تقبل منی مثقال حبۃ من خردل احب الی من الدنیا ما فیها، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کی رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی قبول کر لی ہے تو یہ میرے نزدیک دنیا ما فیها سے زیادہ محبوب ہوگی۔ ایک چھوٹی نیکی اگر اللہ میری قبول کر لے تو مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی نیکیوں کو ایسی ہی چھوڑ کر کے آزاد، نیکی کر کے نیکیوں کو آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل، عمل کرنے کے بعد عمل سے زیادہ اس عمل کے قبول ہونے کی فکر کرو، اللہ سے بار بار دعائیں کرو کہ اللہ میں نے جو عبادت کی ہے، جو عمل انجام دیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ اور ہم اپنی نیکیوں کو ان چیزوں سے بچائیں جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں کرنے کے بعد بھی برباد ہو جاتی، محنت کرنے کے بعد بھی محنت ضائع ہو جاتی۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مفلس کی حدیث ہمیشہ آپ غور ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے اور پیسے نہ ہو، اسے مفلس اور غریب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو دنیا کا مفلس، دنیا والے اسے غریب اور مفلس بولتے ہیں۔ میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، تین نیکیوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا جو اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے نام اعمال میں روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، زکوٰۃ ہوں گی۔ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، جھوٹا الزام، کسی کو اپنے ہاتھ سے ناحق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ سارے مظلومین اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اپنے ظلم کی شکایت لے کر کے اور کہیں گے اے اللہ یہ ظالم ہے، دنیا میں اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ یہ ظالم ہے، دنیا میں میرے اوپر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اے اللہ یہ ظالم ہے، دنیا میں میرا حق مار لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سارے ظلم کی شکایتیں سنتا جائے گا اور اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کی زکوٰۃ کو، جو اس نے اپنی زندگی میں بڑی محنتوں کے ساتھ نیکیاں کی تھی، اللہ اس کی نیکیوں کو ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کرتا جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں دینار و درہم نہیں ہوں گے، روپے اور پیسے نہیں ہوں گے بدلہ دینے کے لیے، کسی کا حق واپس کرنے کے لیے، ہماری نیکیاں ہوں گی، ہماری نیکیوں کو اللہ تقسیم کر دے گا۔ ابھی ظلم کی شکایت کرنے والے باقی رہیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان مظلومین کے گناہوں کو اس کے اوپر لا دے گا۔ نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد ان مظلومین کے گناہوں کو اللہ اس کے اوپر لاد دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کتنا بڑا مفلس انسان جب اللہ کے پاس آیا تھا تو اس کے نام اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں تھیں، لیکن کیسا مفلس انسان ہے کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، الٹا گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا اور جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو نیکی کر کے ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی قبولیت کے اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہماری نیکی برباد ہو جائے۔ ہم نے ماہ رمضان میں لوگوں کی مدد کی ہے، صدقہ اور خیرات کیا ہے، غریبوں کا تعاون کیا ہے، مریضوں کا علاج کرایا ہے۔ اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر کے ضائع مت کرو۔
آدمی ہوتا یہ ہے کہ کسی موقع پر انسان اپنی زندگی کے سارے احسانات کو یاد کرتا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ یاد رکھیے یہ احسان جتلانے سے انسان کی جہاں نیکی برباد ہو جاتی ہے، وہی انسان اللہ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار انسان ہوتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کی قبولیت کی دعائیں بھی کرنا ہے اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے کہ ہماری نیکی برباد نہ ہونے چاہیے۔ اور ایک آخری بات، تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں بھی ختم ہو جائے، روزے بھی ختم ہو جائے، تلاوت بھی ختم ہو جائے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ہماری مسجدوں کے اندر عبادت کا جو منظر رمضان کے مہینے میں نظر آتا تھا، وہ منظر بہت کم نظر آتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کیا رمضان کا مہینہ ضروری ہے؟ سنن نوافل کی پابندی کرنے کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے کیا رمضان کا مہینہ ہی ضروری ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت۔ اللہ نے اس دنیا میں ہم کو عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ تجارت، کاروبار، ملازمت یہ ایک ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو اللہ کی عبادت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ عبادت کا سفر ہماری زندگی کی آخری سانس تک جاری رہنا چاہیے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے، یعنی تمہاری موت تک تم رب العالمین کی عبادت کرتے رہو، اس لیے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو عبادت کا سفر زندگی کی آخری سانس تک جاری رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینہ ختم ہوا تو ہماری عبادتیں ختم ہو جائیں۔ یہ سسکتی تکبیریں، خالی وضو خانے، ویران مسجدیں یہ سوال کر رہی ہے کہ آیا رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان ختم ہو گئے؟ آج ہماری مسجدوں کا حال کیا؟ میرے بزرگ اور دوستو، حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ ملک کے حالات ایک طرف ہیں اور اس وقت کرونا کی مہاماری سے ہم لوگ دوچار ہیں اور ان وبائی ایام سے گزر رہے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں توجہ دینے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، اللہ سے لو لگانے کے بجائے، اللہ رب العالمین کی طرف لو لگانے کے بجائے آج ہم اللہ سے دور ہو رہے۔ ہمیں تو ان حال میں، ان ایام میں اور زیادہ اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے کہ اللہ جو ہم سے ناراض ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو کر کے ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور یہ بلا ہم سے ٹال دے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہماری عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کہا بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، بہت بری ہے وہ قوم جو صرف اللہ کی عبادت صرف رمضان میں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے نیکی کے عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اس کے بعد بھی نیکی کیجیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگر آپ کی عبادت کا سفر جاری ہے، رمضان میں جو جوش و خروش آپ کے اندر موجود تھا، اگر ویسی ہی پابندی آپ رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول ہو گئی۔ لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد اگر آپ گناہوں کی طرف پھر لوٹ گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، اللہ کی عبادت میں سستی شروع ہو گئی، تو یاد رکھیے یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ کی عبادتیں رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کے اثرات انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں، جس طرح سے گناہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کے برے اثرات انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے ان من علامات قبول الحسنہ الحسنۃ بعدها وَإِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ رَدِّ الْعَمَلِ الْعَوْدُ إِلَى الْمَعَاصِ بَعْدَ رمضان، نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پھر آدمی نیکی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نیکی آپ کی قبول ہو گئی۔ اور
کسی نیکی کے رد ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ آپ نیکی کرنے کے بعد پھر گناہوں میں لوٹ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی. ایک حاجی کے حج کی قبولیت کی علامت حج مبرور کی علماء نے کیا ذکر کی ہے؟ اس کے حج سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق نظر آئے. حج سے پہلے اگر وہ پابند نہیں تھا شریعت کا، دین پر عمل کرنے کا، لیکن حج سے فارغ ہونے کے بعد، حج سے واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے، پابندی نظر آتی. پہلے اس کے پاس داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی رکھ لیا ہے. پہلے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، اب حرام سے بہت دور رہتا ہے، حلال کی پابندی کرتا ہے، فرض کے ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے. ایک واضح تبدیلی اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہوئی ہیں یا نہیں، یہ معلوم ہونے کے لیے ہمیں یہ علامت بتائی گئی ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ہمارے فرق نظر آنا چاہیے. رمضان کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی ہے، وہی سستی، وہی غفلت اگر ابھی باقی ہے تو یاد رکھیے کہ ہم نے رمضان میں بس رسمی عبادتیں کر لی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد زندگی کو سمجھ کر کے اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں عبادت کے غرور میں مبتلا نہ کر، ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی نیکیوں کی کمی اور کوتاہی کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، عمل پر مداومت اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان مریضوں کو شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ تو انہیں مکمل صحت و عافیت نصیب فرما. اے اللہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کی بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کی اے اللہ ہم کو خاتمہ بالخیر عطا فرما. کلمہ توحید پر وفات دے. اے اللہ تو فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ مظلوموں کی تو حفاظت فرما، ان معصوموں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، ان کے حال پر رحم فرما. اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کے شر سے، برائیوں سے اے اللہ ہمیں بچنے کی اللہ توفیق دے. آمین تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.